اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، کیا ایسی حدیث ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے؟ کیا ایسی حدیث ہے کہ وہ بیٹھ کے پڑھ لے؟ اگر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، کیا وہ حدیث مزید یہ کہتی ہے کہ لیٹ کے پڑھ لے؟ لیٹ کے کہاں پڑھے گا؟ کس حالت میں لیٹے گا؟ پھر مزید کہا کہ وہ اشارے سے پڑھ لے، اشارہ بھی نہیں کر سکتا تو پھر وہ موقوف کرے۔ ہاں جی، آپ نے کچھ کہنا تھا۔ میرا ایک دوست ہے، وہ نا درباروں میں جاتا ہے اور میں اس کو پوچھتا ہوں کہ یار کیوں جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ جاتے ہو؟ کہتا میں دعا کرتا ہوں۔ کیسی دعا کرتے ہو؟ میں وسیلہ ڈلواتا ہوں۔ یہاں تک کہ ہمارے بیچ میں بھی بیٹھ کے کہتا ہے کہ یا اللہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے میں بخش دو۔ اکثر کہتا ہے وہ ایسے الفاظ، اور وہاں جا کے بھی وہ جو نیک انسان جس کو سمجھتا ہے جو قبر میں دفن ہے، اس کے لیے بھی یہ الفاظ بولتا ہے کہ وہ میں اس کو وسیلہ بناتا ہوں نیک انسان۔ دیکھیں، یہ بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس ہمارے اسکالر بیٹھے ہوئے ہیں اس مسئلے پر، ان کے کئی سارے میرے کلپ میں نے بھی ایک آدھ سنا ہوگا۔ جو صحیح وسیلہ ہے، جو اللہ کے رسول نے سکھایا، وہ وسیلہ موجود ہے۔ آپ اپنے اعمال کا وسیلہ، اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ کسی زندہ بزرگ سے دعا کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنے اماں جی سے، ابا جی سے دعا کروائیں، کس نے منع کیا ہے؟ لوگ رسول اللہ سے دعائیں کرواتے تھے، اپنی مشکلات لے کے آتے تھے، اللہ کے نبی دعا کر دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن خود اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس دنیا سے جانے کے بعد صحابہ کرام سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، بلکہ بڑا معروف واقعہ ہے کہ مدینہ میں قحط ہوا، بارش اتر نہیں رہی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، انہوں نے لوگوں کے ساتھ نکل کر باہر نماز پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عباس کے ذریعے سے یہ دعا کی کہ اللہ اس سے پہلے ہم تیرے نبی کے ذریعے سے تجھ سے دعا کرتے تھے، اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں، جس بات میں قطعیت کے ساتھ کوئی نص موجود ہو، اس میں دوسری بات، دوسری رائے، دوسرا راستہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی کو سمجھ آتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں آتا تو آپ کو دلیل پتہ ہے آج کے بعد، کہ دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود اپنی زندگی میں، یا تمام انبیاء نے اپنی زندگی میں کبھی کسی سابقہ فوت شدہ نبی کا نام لے کر دعا نہیں کی۔ قرآن مجید میں دعائیں موجود ہیں انبیاء کی، کسی نبی نے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بھی مشکل آئی ہے، آپ نے حضرت ابراہیم کا نام لے کر دعا، آپ حالانکہ حضرت ابراہیم کو اتنا بڑا آدمی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی آ کے کہنے لگا السلام علیکم یا خیر البریہ، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ نام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، یعنی آپ ان کی عزت، احترام، ان سے محبت کرتے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کے دادا ہیں، آپ کے باپ ہیں، تو آپ نے ان سے کبھی ان کا وسیلہ ڈال کے اللہ کو کوئی بات منوائی ہو؟ تو یہ جن لوگوں نے قصے گھڑے ہیں نا کہ حضرت آدم نے بھی رسول اللہ کا وسیلہ ڈالا، اور پھر تو اس کے بعد اب وسیلہ بڑھتے بڑھتے پھر رسول اللہ پہ رہا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اگر عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ سنتے بھی ہیں، ہر جگہ موجود بھی ہیں، تو پھر علی حجویری کا وسیلہ کہاں سے جائز ہوگا؟ پھر حضرت علی کا وسیلہ بھی نہیں چل سکتا جب رسول اللہ ہی سنتے ہیں، تو کسی بات پہ تو قائم رہیں۔ پھر ادھر سے نکلے حضرت علی سے نکلے تو نیچے سے نکلے آپ گلی محلے کے پیر اور مرشد جو فوت ہو گیا سب کو ہی وسیلہ بنا لیا، تو یہ بات درست نہیں ہے، عقل سے آری ہے اور دلیل سے خالی ہے۔ جزاک